بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے اوپر ہے۔ انڈو پاک کی سیریز میں نے ارائیول آف آریان سے شروع کی تھی اور آج ہم پہنچ گئے ہیں ٹاپک پر فیروز شاہ تغلق پر۔ تو اس کو میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، اور اس کا جو ہے وہ ریٹن میٹیریل یا اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے ریٹل فارم میں اس کا میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں پر اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہے ہمارا آج کا، انڈو پاک ہسٹری کا ٹاپک ہے، اور ٹاپک کا نام ہے فیروز شاہ تغلق ہے، اور میں نے اس لیکچر کو بنایا، اور ویب سائٹ نہیں ہے، اس کا نام ہے eastwestknowledge.com۔ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو جو میں آپ کو بتاؤں وہ سلطان کا انٹروڈکشن ہے، فیروز شاہ کا۔ تو انٹروڈکشن میں جو چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سابق اس سے جو پہلے سلطان تھے ان کا نام تھا سلطان محمد شاہ تغلق۔ ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے بعد انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا۔ اس کی نامینیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی 1351 میں انہوں نے اس کو نامینیٹ کیا، کیونکہ سلطان محمد شاہ تغلق کے کوئی اولاد نہیں تھی، ہیڈ نو آف اسپرنگ، تو انہوں نے اس کو نامینیٹ کر دیا تھا اپنی زندگی میں ہی سلطان نے۔ اس کے بعد سلطان فیروز شاہ تغلق ایک ویری سمپل مین تھا اور پیس لوننگ پرسن تھا۔ سلطان نے کوئی غالباً 37 سال حکومت کی ہے، اور اس کو پاپولر رولر بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر اور ایک اچھا فائنانس مین بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سلطان نے جو آتے ہی کام کیا تھا وہ ریٹرن ٹو سندھ تھا، سندھ کی طرف گئے تھے 1362 کے اندر۔ 1362 کے اندر سلطان جو ہے وہ سندھ میں اس کی ریٹرن ہوا سندھ کی طرف، اور اس کے پاس جو آرمی تھی وہ 90,000 آرمی تھی، کیولری تھی اس میں 90,000 کیولری، اینڈ فلیٹ آف سپلائی شپس بھی تھی، اور اس نے جو ہے وہ ٹھٹھا سندھ کا علاقہ تھا، کیپٹل آف لوور سندھ اس وقت تھا، اس کے اوپر حملہ کیا۔ تو جس کی یہ کمپین جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آرمی فیل ہو گئی تھی اس کو کیپچر کرنے کے لیے، اس کے علاوہ سپلائی بھی کم ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ پھر جو گھوڑے تھے وہ بیماری سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد فیروز شاہ تغلق کے پاس کوئی بھی چوائس نہیں تھی، اس نے پھر واپسی کا رستہ اختیار کیا اور یہ گجرات کی طرف بڑھا۔ پھر کسی نے اس کو غلط گائیڈ کر دیا، 6-7 مہینے تک یہ واپس جا نہ سکا، لوگوں نے سمجھا کہ سلطان مر گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سلطان 6 مہینے بعد واپس پہنچا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ واپس آیا سندھ میں۔ پھر آتے ہوئے اس وقت اس نے پھر وہاں کی فصلیں جو کاشت ہونی تھی وہ اس نے کاٹ دی، اور سارا ٹاؤن کو گھیراؤ کر لیا، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ قحط سے مرے، اور وہاں کے جو لیڈرز تھے یا بڑے لوگ تھے سلطان کے اگینسٹ، انہوں نے پھر سرنڈر کر دیا تھا، اور اس کی جو ہے وہ اتھارٹی کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے جو آتے ہی ریفارمز کی تھی وہ کون کون سی ریفارم تھی؟ تو اس میں سب سے پہلی ریفارمز جو سلطان نے کی تھی وہ یہ تھی، جو پریویس سلطان تھا اس نے کافی سارے جو ہے وہ ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تو سلطان نے آتے ہی ریونیو سسٹم کو ٹھیک کیا، اور اس میں وہ ٹیکسز لگائے جو کہ فارمر کے لیے ایکسیپٹیبل تھے، جس میں ایگریکلچر ٹیکس کو اس نے چینج کیا تھا، اور اس نے ریلیکس کیا تھا فارمر کو لون دینے میں، اور جو ٹیکس تھے تجارت سے، ٹریڈ، کلوتھ، گرین، غلے سے، اینیمل سے یا سیلنگ ٹو فش سے، اس نے وہ ختم کر دیے تھے۔ اس سے یہ ہوا تھا کہ ریاست کا ریونیو کم ہو گیا تھا، نمایاں طور پر کم ہو گیا تھا، لیکن اس سے فارمر جو ہے وہ خوشحال ہوا تھا، اور انہوں نے بیرن لینڈز جو کہ بنجر زمینیں تھی وہ کاشت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ پھر اس نے دوسری چیز کی تھی جوڈیشل ریفارمز۔ اچھا، جوڈیشل ریفارم میں اس نے ابالش کر دی تھی دا پنشمنٹ آف کٹنگ ہیڈ، ٹھیک ہے جی، فیٹ، پاؤں، نوز اینڈ گوگ آؤٹ آئز، اور اس کے علاوہ پھر اس نے قاضیوں کو اپائنٹ کیا پورے ملک میں، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے اسلامک لاز کے مطابق، اور ہندوؤں کو ان کے اپنے ریلیجیس لاز کے مطابق انصاف دینا شروع کیا سلطان نے۔ اس کے علاوہ پھر تیسری چیز تھی ملٹری ریفارمز کی سلطان نے ملٹری ریفارمز یہ کی کہ جو لینڈ لارڈ تھے ان کو الاؤ کیا، اور پروونشل گورنرز کو الاؤ کیا کہ وہ اسپیسیفک نمبر آف سولجر رکھیں گے، اور ان کے وہ اخراجات برداشت کریں گے، اور ان کو ٹریننگ بھی دیں گے اور فوڈ بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو رینکس ہوں گے آرمی میں وہ انہیریٹڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر اس سے کیا ہوا کہ جو سٹینڈرڈ تھا نا، جو فوج میں قابل، محنتی اور اس قسم کے جوان آتے تھے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ جو پچھلا رولر تھا نا سلطان محمد شاہ تغلق تھا، اس نے یہ سسٹم نہیں کیا تھا، اس نے یہ ختم کیا تھا، اس نے آ کے دوبارہ اس کو انٹروڈیوس کروا دیا تھا۔ پھر فیوڈل سسٹم یہ لے آیا تھا، جبکہ پچھلے نے فیوڈل سسٹم ختم کیا تھا۔
اس نے پھر وہ آ کر وہی نوبل مین کو جائیدادیں دینا شروع کر دی گورنمنٹ کو، اور انہوں نے پھر اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اس سے پھر دوبارہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کے علاوہ پھر اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ لٹریچر کی طرف سلطان نے کافی سارا کام کیا. اس میں پھر کافی ساری اس نے بکس ٹرانسلیشن کروا کے رکھوانی شروع کی. سنسکرت لینگویج سے پرشین لینگویج میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کروائی. اس کے بعد ضیاء الدین برنی نے ایک ہسٹری لکھی تھی فیروز شاہ کے اوپر، اور فیروز شاہ تغلق نے جس وقت نگر کوٹ فتح کیا تھا وہاں سے تقریباً کوئی 3000 کتابیں پائیں تھیں اس نے وہاں سے. اس کے علاوہ پھر سلطان نے پروموشن آف ایگریکلچر کی، تو سلطان نے اریگیشن سسٹم کو ڈیولپ کیا تاکہ ایگریکلچر پروموٹ ہو سکے. 4 کینالز اس نے ڈیولپ کی، اسپیشل کینال ڈیولپ کروائی سلطان نے، اور سلطان نے حکم دیا کہ جو نہریں کھودی جائیں وہ ان سے جو ہے وہ دیپال پور اور ملتان ایریا کی زمینیں سیراب ہونی چاہیے. اور انہوں نے پھر انہی نہروں کی وجہ سے جو بنجر زمین تھی وہ قابل کاشت ہوئی. اس کے علاوہ پھر اس نے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف قسم کے گارڈنز لگوائے مختلف جگہ پر، جس سے جو ہے وہ پھر فروٹ وغیرہ کافی مقدار میں پیدا ہو. پھر انہوں نے ایکسپورٹ بھی کرنے شروع کیا اس وقت. اس کے علاوہ پھر اس سے خوشحالی آنا شروع ہوئی ہے. سلطان نے پھر نئی کالونیز اور شہروں کو آباد کیا، جس میں جونپور، فتح آباد، حصار، فیروزہ اینڈ فیروز پور کے علاقے سلطان نے جو ہے وہ نئے ڈیولپ کیے تھے. پھر انہوں نے ایڈونچر کیا تھا بنگال کو، اور پانڈو کا نیم رکھا تھا فیروز آباد. تو سلطان نے 36 فیکٹریاں بھی اس دور میں قائم کی تھی، جس میں کپڑے کی تھی، اسلحے کی تھی، اور ہماری جو ڈیلی روزمرہ کی چیزوں کا یوز ہوتا ہے وہ قائم کی تھی. اس کے علاوہ فار ملٹری نیڈس کے لیے آرمز فیکٹریز ور انسٹالڈ، آرم فیکٹریز کو انہوں نے انسٹال کیا تھا. پھر اس میں کارپیٹ، کوشنز، میڈیسن، کینڈلز، اس قسم کی فیکٹریز بھی اس نے وہاں پر جو ہے وہ بنائی تھی. سلطان نے پھر ویری فائن قسم کے اور پیور قسم کے کوائن انٹروڈیوس کروائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک جو نئے کوائن اس نے 2 قسم کے نیو کوائنز انٹروڈیوس کروائے گئے تھے، 2 میٹلز کے، کاپر اور سلور کے اس نے انٹروڈیوس کروائے تھے. اس کے علاوہ پھر سبجیکٹ ریئرنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھا. اس لیے لوگوں کا خیال رکھنے والا سلطان تھا، اور لوگ جو ہے وہ خوشحال تھے اس کے زمانے میں. اس کے علاوہ پھر اس نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا. پھر جو اسکالرشپ ایوارڈ کیے جاتے تھے ویڈوز کو، کرپلڈ کو، مفلوج لوگوں کو، اور غریب لوگوں کو، امپویرش پیپلز کو. اس کے علاوہ جو لڑکیوں کی شادی کی جاتی تھی وہ زکوٰۃ فنڈ سے، علم فنڈ سے بھی کی جاتی تھی. ان امپلائمنٹس کو ایک لسٹ بنائی جاتی تھی، ان کو روزگار دیے جاتے تھے، اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو سروسز آفرڈ کی جاتی تھی فیکٹریز کے اندر. اس کے علاوہ پھر سلطان نے جو ہے وہ ایک ہیلتھ سینٹر قائم کیے تاکہ جو ہے لوگوں کا فری علاج ہو سکے. اور اس سلطان نے جو ہے وہ ڈریڈ فل پنشمنٹ ختم کر دی تھی اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف دا اسلام. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے آرکیٹیکچر. سلطان نے آرکیٹیکچر پر بڑا کام کیا ہے، تو وہ میں ذرا آپ سے شیئر کرتا ہوں. سلطان نے نئی مسجدیں بنائی تھیں، اس نے نئے پیلیسز بنائے، انس بنائے، سرائے بنائے، برجز بنائے، مینارات بنائے، ٹینکس بنائے اور کنویں کھدوائے اس نے. اور اس نے نئے شہر آباد کی، جیسے کہ فیروز آباد، جونپور، فتح آباد. اور اس نے جلال الدین خلجی کے مقبرے کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا. ہی ریپیئرڈ دا ٹامب آف حضرت نظام الدین اولیاء کا جو مزار تھا اس کو اس نے پھر ریپیئر کروایا تھا. اس کے علاوہ پھر اور جو سلطان نے کام کیے تھے، کوئی 200 کے قریب اس نے ٹاؤنز تعمیر کروائے تھے. ماسک کا میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً کوئی 40 کے قریب ماسک تھی، 100 ہاسپٹل ہیں، پھر 100 پبلک باتھ ہیں، 150 برجز ہیں، ایز ویل ایز سرائز فار ٹریول. سرائے کہتے ہیں ایک جو مین شاہراہ پر، مین ٹریول روٹ پر جو ہوٹل ہوتا ہے نا، اس کو ہم سرائے کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے اریگیشن اسکیم انٹروڈیوس کروائی، اور کوئی غالباً 50 کے قریب ڈیمز اور ریزروائر اس میں آدمی نے انٹروڈیوس کروائے تھے ایگریکلچر کے لیے. اور ہی فاؤنڈیڈ اے نیو سٹی ایٹ دلی آن دا بینکس آف دا ریور یمنا، جس کو یہ فیروز آباد ہم کہتے ہیں. تو سلطان نے کافی زیادہ انٹروڈیوس چیزیں کروائی تھی، لیکن سلطان کو جو اس وقت جو انٹروڈکشن میں مسئلے آ رہے تھے سلطان کو، وہ کانسٹنٹ ریبیلینس آ رہی تھی. اس کے علاوہ پھر نوبلز کا پرابلم آ رہا تھا، جو سلیو آرمی تھی وہ پرابلم کر رہی تھی. اور اس کے بعد پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کی ڈیتھ 1388 کے اندر ہوئی تھی، 1338.
سو آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. نیکسٹ لیکچر ان شاء اللہ تعالیٰ میں اٹیکس آف امیر تیمور کی طرف جاؤں گا اور پھر سید ڈائنیسٹی اور لودھا ڈائنیسٹی کو ختم کر کے پھر ہم مغل امپائر کی طرف بڑھیں گے. سو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.